اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ کس موضوع پر ہے، ڈسکلیمر بھی اس کے اندر ہے۔ یہ جوڑ توڑ ہے بنی امیہ کا۔ اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو۔ ڈسکلیمر دیکھ رہے ہیں آپ؟ حقائق ہیں جو ہمارے اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں۔ میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں، تحقیق کا طالب علم ہوں، حقائق کو مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں۔ تو جی یہ اہل سنت کے عالم ہیں جو کہ بنو امیہ کا کردار بتا رہے ہیں کہ کیسے بنو امیہ بنو ہاشم کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کے علماء ہیں اور یہ حقائق بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی شیعہ کتاب نہیں کھولی اور انہوں نے خود سے کتابیں لکھی بھی ہیں اہل بیت اور بنو امیہ کے جو آپس میں اختلافات رہے ہیں۔ تو آئیے ان کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ریاکشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اہل سنت کے عالم ہے، بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی ڈیپلی ریسرچر ہے۔ تو آئیے سٹارٹ، بسم اللہ۔ یہ میں نے اس پر تیسری جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے۔ ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو یاد رکھو، رسول کی اگر نسبتوں کا تقدس نہیں سامنے رکھو گے، رسول کے بچے کو، میں نے یہ کتابیں کیوں لکھی؟ مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، اور پھر 10 مرتبہ شرم آئی مولوی ہونے پر کہ کاش میں یہ نہ ہوتا۔ یہ ان کی بات بڑی عجیب ہے۔ جب انہوں نے تحقیقات کی تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، پھر اس سے زیادہ بڑی شرم آئی کہ میں مولوی کیوں ہوں۔ تو خیر پھر انہوں نے غصہ نکالا جو کتابیں لکھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ۔ جی ہاں، تو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی، وہ یہود کی ہے۔ یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں۔ اچھا، بنو امیہ کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پشت پناہی یہودی کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سنی۔ حالانکہ باتیں تو بہت سنی ہیں، اہل تشیع اہل سنت کے اسکالر سنتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہے بڑی عجیب بات ہے۔ تو دوبارہ سے میرے خیال کہ اس کو سن لیا جائے۔ جی بسم اللہ، آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے۔ میں یہ نہ ہوتا۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ۔ جی ہاں، تو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی، وہ یہود کی ہے۔ یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں۔ اچھا، جس وقت عبد الشمس امیۃ الاکبر اور جناب سخی الاسخیہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا آپس میں منافرہ ہوتا ہے۔ اب یہ سخی بھی تھے، اور بڑا ڈرامہ یہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہر حوالے سے، اس تفضیل کے حوالے سے بھی اہل بیت کو مفلسی کا تانا دیا ہے۔ جی جی جی، یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب جن کے خانے کرم پر، دسترخوان پر پورا عرب پلتا ہو، وہ غریب ہے، اور جس کے گھر میں منوں کے حساب سے سونا ہو، ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے ہوں، 9 ملکوں کے اندر جس بندے کی تجارتی کمپنیاں ہوں، وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی، یہ جہالت ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار ہمیں دو، تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، ہم نے تو اقتدار کبھی نہیں مانگا۔ لوگ آتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ سخی تھے اور وہ کنگال تھے۔ منافرہ ٹائم ہو گیا، جس طرح آپ انتخابات کر رہے ہیں، الیکشن ہو گئے، تو لوگوں نے جناب ہاشم علیہ السلام کے قدم پر سر رکھ دیا، کہا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو سردار نہیں مانتے۔ اب طے یہ ہوا تھا کہ جو بندہ منافرہ ہار جائے وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں دیش چلا جائے، ادھر چلے گئے۔ وہ وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی، تو یہود ان کی برین واشنگ کرتے رہے خاندانی اعتبار سے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ بنی ہاشم سے نبی نے آنا ہے، اور ہم نے ان کے مد مقابل ایک طاقت کھڑی کرنی ہے۔ پھر ان کے بعد جناب والا وہ وہاں مر گیا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حرب آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ ان کے مد مقابل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے، پھر یہ منافرہ ہار گئے، پھر ان کو جانا پڑا، پھر یہ بھی وہیں گئے۔ ٹھیک ہے، تو علماء یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ قرابت رکھ کے جناب والا ان کے ساتھ مل ملاپ۔ یہ بہت پرانا چل رہا ہے، یہ پرانا چل رہا ہے، شام کے ساتھ۔ ہاں، یہ جو رقابت ہے نا جی، یاد رکھیے یہ
کہانی یزید کا جو دادا ہے ابو سفیان، یہ کہانی وہاں تک پہنچتی ہے. غور سے دیکھیے گا یہ ویڈیو کو. یہ وہی یہودوں کی سازش ہے، یہودیوں کی. اچھا جو وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے کیوں آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے آیا، کیونکہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ بھائی میری مرضی ہے، رسالت میں ادا کرتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ ہماری نسل میں آئے، تو تم نے پہلے انبیاء کے ساتھ فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہمارے اس میں آئے، طبقے میں آئے. تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بریف کیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جس کو ہم بڑی تکریم سے ابو سفیان کہتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے، وہ ٹکرا گیا حضور کی ذات سے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے اس وقت کے گنڈے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رفادہ بنی ہاشم کے پاس، حجابہ بنی ہاشم کے پاس، سقایا بنی ہاشم کے ساتھ، رئیس بنی ہاشم کے پاس، اور متولی مکہ یہ اب نبوت رہتی تھی، وہ بھی یہی لے گئے ہیں، کم از کم نبوت تو ہمیں دو. تو جس وقت یہ یعنی 22 سال تک یہ شخص ٹکراتا رہا. 22 سال تک ابو سفیان یزید کا دادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکراتا رہا. یہ اہل سنت کے محقق علماء ریسرچر بتا رہے ہیں. تک یہ شخص ٹکراتا رہا رسالت کو ختم کرنے کے لیے. تو قدرت نے حضرت ابو طالب کو طاقت بنا کر سامنے کر دیا، نہ دا چل سکا. پھر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں جو ہماری اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں. میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں. تحقیق کا طالب علم ہوں، حقائق کو مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا جو حجرہ ساز دین ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں مانا. میں نصوص کا قائل ہوں، فصوص کا قائل ہی نہیں ہوں. نصوص کے قائل ہیں، فصوص کے قائل نہیں ہیں. ہاں میں نصوص کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ یا منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں. وہ ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو فصوص ہے یہ ذہنی تراش خراش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس وقت کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. پھر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. حنین میں گئے، وہاں کیا کیا انہوں نے. تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی، آپ کو ہر جگہ ان کا تعصب خاندانی نظر آئے گا. تو ایک لمحہ کے لیے صرف یہود جو تھے ان کو بریف کرتے تھے کہ یہود کو نکالا گیا مدینے سے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے. حضور تو وصال فرما چاہتے تھے، تو حضور کے خاندان سے ان کو ہدف بنایا جائے، تنقید کی جائے، ٹارگٹ کیے جائے، لہذا ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں. تو جی یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت شروع سے آخر کون سی نسل کر رہی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اب تک آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نبھانے میں زور و شور سے لگن میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ جنت کے سردار ہیں. یہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت اللہ کے ہاں اللہ نے ان کو بہت مقام دیا ہے، بڑی فضیلت دی ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں انہوں نے ظہور فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ نے آخری نبی بنایا، ان کے سینے میں قرآن پاک اتارا. اور ان کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدۃ النساء جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ان کے نواسے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو آخر لوگوں کو یہ سب پتہ ہے، پھر بھی ان کی مخالفت. تو یہ اس ویڈیوز میں ہم اہل سنت کے جو ریسرچر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ بنو امیہ جو ہے ان کی بیسک جو تھی وہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھی. اور تو آگے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز آپ دیکھ چکے. بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے بڑی محنت سے بہت اچھے ٹاپکس پر ویڈیوز بنائی ہے. تو اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ میں لازمی جائیں اور ہماری دیگر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف، سلام یا قائم آل محمد۔